ہماری پاک فضائیہ نے دیا. بھارت نے جس طریقے سے کل حملہ کیا، پہلے تو ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ بزدلانہ حملہ تھا. اس بزدلانہ حملے کو کوئی بھی ذی شعور انسان ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. بھارت نے بڑی کھلی خلاف ورزی کی ہے انٹرنیشنل لاز کی، چاہے وہ جنیوا کنونشن ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کے لاز ہوں. کل پاکستان کی حدود میں جس طرح کا حملہ، بزدلانہ حملہ بھارت نے کیا ہے، وہ صرف اور صرف ان کی بوکھلاہٹ اور ان کی بزدلی کو ایکسپوز کرتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہماری فوج نے، بالخصوص ہماری پاک فضائیہ نے جو جواب دیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. کل پاکستان نے ان کے بزدلانہ حملے کا جواب دیتے ہوئے بھارت کے 5 جہاز گرائے، اور غور طلب بات یہ ہے کہ وہ وہی جہاز تھے جن سے حملہ کیا جا رہا تھا. حالانکہ ہمارے پاس قوت، ہمارے پاس صلاحیت مزید جہاز گرانے کی بھی تھی، لیکن ہم نے اجتناب کیا. یہ بھارت کی طرف سے جو اگریشن شروع ہوئی، سویلینز پر اٹیک کیا گیا، سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، معصوم جانیں لی گئیں، 26 لوگ شہید کیے گئے، جس میں 2 بچے 3 سال کی عمر کے تھے، عورتیں تھیں، بزرگ تھے. ہماری مساجد شہید کی گئی. اور یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جس مسجد کو شہید کیا گیا، فجر کے وقت پاکستانیوں نے اسی شہید کی ہوئی مسجد میں نماز فجر ادا کی. یہ ہے پاکستان کا ریزولو، یہ ہے پاکستانیوں کا جذبہ. ان کے 3 رافیل جہاز گرائے گئے. جہاز خریدے جاتے ہیں لیکن چلانے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. یہ جذبہ نہیں ہے بھارت کے اندر، یہ جذبہ نہیں ہے مودی سرکار کے اندر. 22 اپریل کو جو دہشت گردی کا واقعہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں پیش آیا پہلگام کے اندر، اس کی ہم سب نے مذمت کی. لیکن باوجود اس کے بھارت نے چند منٹوں میں پاکستان پر الزام لگایا، شواہد پیش نہیں کیے. ہم مانگتے رہے شواہد، انہوں نے شواہد پیش نہیں کیے. وہ ناکام رہے شواہد پیش کرنے میں. ان کی اپنی جو لوگ ہیں بھارتی سٹیزنز، وہ ان سے تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہے، کیوں آپ وہاں سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکے جب ہزاروں کی تعداد میں وہاں ٹورسٹ آتے ہیں. آپ نے 7 سے 8 لاکھ فوج مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بٹھائی ہوئی ہے. اس علاقے میں جہاں ٹورسٹ کا اتنا بڑا انفلکس ہے، وہاں پر ایک سپاہی نہیں نظر آیا. حد یہ ہے کہ جیسے یہ واقعہ پیش آتا ہے، وہاں پر جو لاشیں گری ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. ودن 10 منٹس ایک پولیس تھانے میں پاکستان یا بارڈر کے پار سے حملے کی جو ہے وہ FIR درج کی جاتی ہے. بزدلانہ حملہ بھارت نے اسی کو جواز بنا کے کیا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون اگریسر ہے. ہم ایک عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا روگ سٹیٹ بن چکا ہے. انڈینز جو اس وقت کر رہے ہیں، انڈین حکومت اس وقت کر رہی ہے، وہ اپنی ہندوتوا آئیڈیالوجی، ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے تحت کر رہی ہے. ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں. ہم پاکستان کے اندر تمام مذاہب مل کر رہتے ہیں. ہم مسلمان ہوں یا کوئی اور مذہب سے ہمارا تعلق ہو، ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں، ہم یونٹی کو فروغ دیتے ہیں. اس وقت بھارت کی اندرونی صورتحال بھی یہ ہے کہ وہاں مائنورٹیز کے اوپر پے در پے بھارت میں مودی سرکار حملے کر رہی ہے. مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تو قیامت ہے ہی ہے جو لوگوں پر ڈھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی پے در پے جو وہاں اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اپنی جو انسانی حقوق کی پے در پے وائلیشن ہے، اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ پورا ڈرامہ رچ رہے ہیں. یہ فالس فلیگ آپریشن جو 22 اپریل کو خود مودی سرکار نے کیا، اس کے بعد ڈھنڈورا پیٹنا کہ پاکستان نے کیا، جبکہ پاکستان آن ریکرڈ ہے، کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل انویسٹیگیشن کرائیں یا ایویڈنس لے کر آئیں. نہ آپ ایویڈنس لائے، نہ آپ نے نیوٹرل انویسٹیگیشن کرائی. پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے جو نیوٹرل انویسٹیگیشن
کی درخواست ہے یا پروپوزل ہے اسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور انداز میں انڈورس کیا. ہم نے یہاں پر جو ایک میٹنگ بلائی گئی تھی منسٹری آف انفارمیشن کی جانب سے، جس میں ہمیں بتایا گیا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ہمیں اعتماد میں لیا. اس وقت بھی ہم نے یہی محسوس کیا کہ ہم سب اکٹھا ہی ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز سے اوپر اٹھ کے اپنے ملک کا دفاع کریں گے. یہ ہمارا جذبہ ہے، اور اسی جذبے کا اظہار جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کیا. انہوں نے کہا لیٹ نو ون مسٹیک آر ریسٹرینٹ فار ویکنیس. یہ چیئرمین صاحب نے کہا. انہوں نے کہا پاکستان آرمڈ فورسز آر ویجیلنٹ, resolute and prepared. Our skies are guarded, our borders are sealed by valor. Our nation stands united from Karachi to Khyber and from Lahore to Ladkana. یہ بڑے واضح طور پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا, اور کل ہم نے دیکھ لیا جو ویلر تھا پاکستانی افواج میں, پاکستان کی پاک فضائیہ میں, وہ ویلر ایگزیمپلری تھا. 5 جہاز گرائے گئے, 3 کے قریب ڈرونز گرائے گئے, ان کا جو ایئر بیس ہے اس پر اٹیک کیا گیا, اسے جو ہے ٹارگٹ کیا گیا. یہ یاد رہے کہ پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی فضائیہ نے کسی سویلین مقام پر ٹارگٹ نہیں کیا. ہم نے جو ٹارگٹ کیا ہے وہ اپنی ان کی جو ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں, جو آرم فورسز سے ان کی ریلیٹڈ ہیں, اس پر ہی وار ہوا ہے ہماری جانب سے. اور جس طریقے سے یہ کہا گیا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا, اور یہ پاکستان کا ہر فرد کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس وقت صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے. اس وقت ہم نے صرف اپنا دفاع کیا ہے جو ہم حق رکھتے ہیں. ڈیفینس از آر رائٹ. ابھی ہم نے حملہ نہیں کیا, ہم نے اپنی دفاع کیا ہے. تو آپ نے اپنی چیک پوسٹوں پر سفید پرچم لہرانا شروع کر دیے. 50 چیک پوسٹ پر حملہ جوابی کیا گیا ہے, اور آپ نے وہاں پھر سفید پرچم لہرانا شروع کر دیے. تو جب اتنی جلدی ہار مانتے ہو تو بھائی شروع ہی کیوں کرتے ہو؟ انڈین گورنمنٹ ہیز وائلیٹڈ جنیوا کنونشن بائی attacking Pakistan, by attacking the civilian population of Pakistan. اور اگر آپ یہ کریں گے تو ہم دوسرا گال آگے نہیں کریں گے. ہم جانتے ہیں جواب دینا, ہم صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنگ میں الجھیں. جنگ ہے تو پھر جنگ صحیح. مگر آج بھی ہم کہتے ہیں بھارت سرکار کو ہوش کے ناخن لیں. بھارت سرکار کا جو پٹھو میڈیا ہے وہ بھی ہوش کے ناخن لے. جو مین سٹریم میڈیا پر چیخ و پکار ہو رہی ہے, جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے, اکسایا جا رہا ہے لوگوں کے اندر, جنگ کو جو ہے وہ پرائیورٹی دی جا رہی ہے, یہ